بسم اللہ الرحمن الرحیم القاعدۃ الرابعہ انه قد يلزم من اختلال التحسینی باطلاق او الحاجی باطلاق اختلال ضروری بوجہ ما. تحسینی یا حاجی میں مطلقاً خلل واقع ہونے کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ کسی نہ کسی صورت میں ضروری میں بھی خلل واقع ہو. بوجہ ما مکمل طور پر تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ضروری مکمل ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن کچھ نہ کچھ خلل واقع ہوگا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کل 5 قاعدے ذکر کیے، پرسوں آپ سن چکے ہیں. ان میں سے 3 قواعد میں تو آپ نے ضروری کی ضرورت تک بحث کی ہے، اور پہلے قاعدوں میں یہ بھی ذکر کیا کہ ضروری اپنے وجود میں کسی طریقے سے حاجی اور تحسینی کا محتاج نہیں ہے، یعنی مکمل اپنے وجود میں مکمل کا محتاج نہیں ہے، لیکن مکمل کی رعایت نہ کرنے سے اس میں اور مکمل کی رعایت کرنے سے اس میں کوئی خلل بھی نہیں ہوتا. پہلے 3 قاعدوں میں تو اس طرف بحث کی، لیکن اب باقی 2 قاعدوں میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ حاجی اور تحسینی کو کوئی بالکل بیکار نہ سمجھ لیں. مکمل کو مکمل کے لیے شرط کے درجے میں جو رکھا گیا ہے، شریعت مطہرہ میں بہت ساری شروط ذکر کی ہے، تمام معاملات میں کتاب اللہ میں ذکر ہے، احادیث میں کچھ شرطیں ہیں، اور فقہائے کرام نے اپنے اپنے زمانوں کے اعتبار سے ان واقعات میں لوگوں کی ناقدری یا لوگوں کی طرف سے حد سے تجاوزی کی بنیاد پر شروط عائد کرنا لازمی سمجھی. یہ تمام چیزیں بتلاتی ہیں کہ شرطیں کسی چیز کے ساتھ جب آتی ہے، ان شروط کی رعایت اس چیز کو مکمل کرتی ہے. اس سے شریعت مطہرہ نے جو کما حقہ مصلحت مد نظر رکھی ہے، یہ حاجی اور تحسینی بلکہ آگے جا کر یہ کہیں گے کہ مستحب کی رعایت سے بھی فرض کے اندر ایک درجے کا جو کمال پیدا ہوتا ہے، اس اعتبار سے فرض بھی اپنے اس کمال کے لیے اس مستحب اور اس مندوب کا محتاج ہوگا. یہاں پہلے قاعدہ ذکر کیا، اب اس کے بعد اس کی وضاحت فرماتے ہیں. اولا بیان معنی القاعدہ، تأتی هذه القاعدة تؤكد الارتباط بين اجزاء الكليات الثلاث وانها قائمة على سبيل التذاكر والتعاون من اجل السيرورة الى تحقيق المصلحة انتهاء. یہ قاعدہ ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کلیات ثلاثہ جو ہے، یہ قاعدہ ان کلیات ثلاثہ کے درمیان ربط کو مزید واضح کرتے ہوئے یہ بتلاتا ہے کہ یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور ایک دوسرے میں معاون ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر حقیقی جو مصلحت ان کے ذریعے شریعت نے چاہی گئی ہے اس کے وجود کو یقینی بناتے ہیں اور محقق طور پر امتحان اس کو ثابت کرتے ہیں. کما انہا تظہر لنا اہمیت الحاجیات والتحسینیات رغم نزولها اعتبارا عن مرتبة ضروریات ووجوب الحفاظ علیہا تحقیقا للحفاظ علی الضروریات. اسی طریقے سے اس قاعدے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حاجیات، تحسینیات اور ضروریات تینوں کے اندر حاجیات اور تحسینیات ضرورت سے کم درجے کے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور ضروریات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ان کی رعایت کرنا بھی لازمی ہے. اگر ان کی رعایت نہیں ہوئی تو یقیناً ضروریات کی حفاظت کے اندر خلل واقع ہوتا ہے. رات دن ہم دیکھتے ہیں عبادتوں میں ہماری طرف سے اگر ہم نفل اور سنن غیر مؤکدہ کی جب رعایت کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سنن مؤکدہ، اس کے ساتھ واجب، اس کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کے اندر تکمیل ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک آدمی مستحب چھوڑ دیتا ہے تو آگے جا کر سنت چھوڑے گا، سنت چھوڑتا ہے تو آگے جا کر واجب چھوڑے گا، واجب چھوڑتا ہے تو آگے جا کر فرض کے اندر بھی کوتاہی واقع ہوگی اور کبھی کبھی فرض بھی چھوٹ جائے گا. اس لیے شریعت مطہرہ نے ان فرائض کے متعلق جو سیاق و سباق کے اندر اور دوسری چیزیں ان کے ساتھ رکھی ہے، یہ تمام کی تمام ان کے لیے مکمل ہے. مسجد میں وقت پر پہنچنا، سنت ادا کرنا، وقت تھوڑا فارغ بچے اور پھر اس کے بعد فرائض کے ساتھ آدمی مشغول ہو تو ایک ماحول تیار ہوتا ہے اللہ پاک کے ساتھ تعلق کا، محبت کا. اور اب جب یہ مستحب سے شروع ہوا، مسجد میں بیٹھا تلاوت کر رہا ہے، تعلق مع اللہ اس کا ہو رہا ہے، ذکر اللہ کر رہا ہے، اور اب جب فرائض کے لیے کھڑے ہوں گے تو باہر کی جو دنیا کی جو لوازمات اور جو جمیلیں ہیں
یہ آدمی کے دل سے نکل چکے ہیں، ایک ذہن اس کا مسجد کے لیے ہموار اور خوشگوار ہو چکا ہے. اب یقینی بات ہے کہ اس عبادت کے اندر جو لذت آئے گی وہ دوڑتے کودتے ہم لوگ جو پہنچتے ہیں اس کے اندر وہ لذت میسر نہیں ہوتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رعایت کرنے والا بڑی چیزوں کی زیادہ رعایت کرنے والا ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نفل ہے، مستحب ہے، حتیٰ کہ آگے جا کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نفل کا وجود ہی نہیں ہوا اور اس کو ذہن کے اندر سے ایسے نکال دیا، اس کی استحبابیت بھی باقی نہیں رہتی ہے. اس طریقے سے جب ہو جائے تو یقینی بات ہے کہ پھر وہ اس فرض کی تکمیل ہی نہیں ہوگی. جس کیفیت کے ساتھ اس کی تکمیل نفل اور مندوب کے ذریعے ہو رہی ہے وہ کیفیت وہاں حاصل ہی اس کو نہیں ہو رہی ہے، اور نتیجتاً وہ شریعت کے ایک مستحب کو چھوڑ کر فرض کی تکمیل کے اندر کمی کرتا ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں سے پہلے ضرورت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے 3 قواعد میں الگ الگ چیزیں ذکر کی، لیکن اس کا مطلب تحسینی اور حاجی کو مطلقاً ان کو بیکار بھی نہیں بتلانا ہے، اس لیے اور ہے بھی نہیں وہ، اس لیے یہاں سے اور دوسری چیزیں ذکر فرماتے ہیں. تو یہ قاعدہ اجمالی طور پر یہ بھی بتاتا ہے کہ مکملات کی حفاظت کے پیش نظر مکمل کا اعتبار بھی شریعت میں ضروری ہے، اس لیے کہ حاجیات اور تحسینیات کی قبیل سے تعلق رکھنے والے مکملات کی رعایت سے مکمل کی حفاظت مزید یقینی ہو جاتی ہے. بہت شاندار طور پر فرمایا آپ نے. آگے جا کر اب ادلۃ القاعدہ، قاعدے کی کچھ دلیلیں بہت اچھے انداز میں ذکر کرتے ہیں. ویسے تو وہ دلیلیں رات دن ہمارے سامنے مستحضر ہوتی ہے، لیکن الگ الگ کیفیات سے آتی ہے. یہاں ایک مخصوص نظریے کے پیش نظر جب وہ آ رہی ہے تو اس قاعدے کی دلیل بن کر قاعدے کو اور مزید موقت کر رہی ہے. فالدلیل الاول انه لما كانت الحاجیات والتحسینیات كالسیاد بالنسبة للضروریات تحمیها وتزود عنها كان في ابطالها ابطال للضروریات لأن في ابطال الاخف جرأة على ما هو عاقد منه ومدخل للإخلال به فصار الاخف كأنه حمية للعاقد والرات حول الحمى يوشك أن يقع فيه فالمخل بما هو مكمل كالمخل بالمكمل أو متطرق إلى الإخلال بالمكمل. یہ فرماتے ہیں کہ حاجیات اور تحسینیات کی حیثیت ضروریات کے لیے جب حفاظتی گھیرے سے کی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ دونوں ضروریات کی حفاظت کو مزید یقینی بناتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، لہذا ان کو ختم کرنے کی صورت میں ضروریات کا ختم ہونا بھی یقینی ہے. یہ باڈی گارڈ ہے، واچ مین ہے. اس لیے اگر واچ مین اور باڈی گارڈ نہیں رہا، غیر حاضر رہا اس کی، تو یقینی بات ہے کہ جو بڑے مقاصد ہے ان مقاصد کے اندر خلل واقع ہوگا. اس لیے کہ کم مرتبہ والی چیز کو ختم کر کے بلند مرتبے کے خلاف بھی جرأت بڑھتی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا، نفل کا جو آدمی لحاظ نہیں کرتا ہے وہ آگے جا کر سنن غیر موقدہ کا نہیں کرے گا. پھر سنن موقدہ بھی شیطان بڑی ترتیب سے انسان کو گمراہی میں ڈالتا ہے. اس طریقے سے ایک آدمی مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ اس کے دماغ اور اس کے دل سے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور وہ اس کو جری کر دیتی ہے مکروہ تحریمی کے چھوڑنے پر بھی. اور مکروہ تحریمی کے بعد حرام کے چھوڑنے پر بھی وہ اس کے لیے رکاوٹ اب نہیں بنتی، اس لیے کہ جب اس نے حصار کو چھوڑ دیا، اس گھیرے کو چھوڑ دیا جو اس کی حفاظت کر رہے تھے تنزیہی کی شکل میں، تحریمی کی شکل میں، تو اب حرام کا بھی ارتکاب لازم آ جاتا ہے. تو دونوں شکلوں میں ہوتا ہے. مستحب چیز کا چھوڑنا فرض کے چھوڑنے تک پہنچا دیتا ہے، مکروہ تنزیہی کا ارتکاب آدمی کو آہستہ آہستہ حرام تک پہنچا دیتا ہے. تو گویا کم مرتبے والا بلند مرتبے کے لیے چار دیواری کی حیثیت رکھتا ہے، بس جو اس میں داخل ہوگا وہ مزید جرأت کر کے اندر بھی خلل ڈالنے کا مرتکب ہوگا. اس طرح یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو چیز مکمل میں خلل ڈالے گی وہ گویا مکمل میں بھی خلل ڈالنے کی مرتکب ہوگی. مثال کے طور پر کوئی شخص نماز کے مکملات پر عمل نہ کرے، مثلا سورت کو ملانا، اذکار اور دوسری جو سنتیں نماز کی ہے، ارکان وغیرہ کے اندر جو کیفیتیں وغیرہ
تسبیحات وغیرہ، ان تمام اعمال سے چھوٹ جائے گا، دور رہے گا، تو صرف نماز کے فرض اعمال بجا لائے گا. تو یہ نماز اتنی اچھی نہیں ہوگی جتنی فرائض کی ساتھ مستحب اور سنن کی رعایت والی نماز ہوتی ہے. یقینی بات ہے یہ کھیل جیسی نماز ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک تو انہوں نے نماز کے سلسلے میں مثال دی. اسی طرح مثال دینے وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُكَمِّلَاتِ الْبَيْعِ كَانْتِفَاءِ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ إِذَا ارْتَفَعَتْ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَوْ شَكَّ أَلَّا يَحْصُلَ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا مَقْصُودٌ فَكَانَ وُجُودُ الْعَقْدِ كَعَدَمِهِ. یہی حال نفی غرر اور جہالت میں جو شریعت نے روکا، یہ غرر اور جہالت کی نفی شریعت میں بے کے مکملات میں سے ہے. اگر یہ مطلقاً ہی بے اعتبار کر دیے جائیں تو متعاقدین یا ان میں سے کسی ایک کو تقریباً تمام عقود میں اپنا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں عقد کا ہونا نہ ہونا سب برابر ہوگا. رات دن دیکھتے ہیں لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے پیش نظر دیکھتے ہیں جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کا حق زیادہ وصول کر لیتا ہے اور دوسرے کو نہیں مل رہا ہے. یہ کیوں ہوا؟ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا. یہ کیوں آیا؟ شریعت مطہرہ نے بے کے اندر جو شرطیں ذکر کی ہے کہ غرر وغیرہ مجہول چیزیں ہوگی تو آپس میں دونوں کے درمیان، یا ایک آدمی بیچنے والا جان بوجھ کر مجہول کر رہا ہے تاکہ بعد کے اندر اس سے غلط فائدہ اٹھائے. تو جہالت اور غرر کا منتفی ہونا شریعت نے اسی لیے رکھا ہے کہ بے کی تکمیل ہو. جب یہ غرر اور جہالت دور نہیں ہوتے ہیں تو بے کی تکمیل نہیں ہوتی ہے. کبھی اصل بے میں ہی نقصان ہوتا ہے. جیسا آپ مثالیں سن چکے ہیں، بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے، 10ویں منزل کے اوپر آپ نے فلیٹ ان کے پاس سے خریدا، اور ابھی پہلی دوسری منزل چل رہی ہے، ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور اب آپ نے اس سے خرید کر آپ نے کسی اور کو بیچ دیا. تو جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ بے معدوم ہے، ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ تعمیر بری نہ کرے. ایسا ہوا گزشتہ 4-5 سال پہلے لوگوں کو اس طرح کے کئی ثابتیں پڑے، اور لمبی لمبی بلڈنگوں میں بڑے بڑے ٹاور کے اندر انہوں نے خریدا، اور اچانک یہ مندی آ گئی جس کی بنیاد کے اوپر یا حکومت کی کوئی گڑبڑ کی ہے، قانونی ٹیکس وغیرہ کی، اور اچانک کوئی پریشانی آ گئی حکومت کی طرف سے ان کے لیے، تو اوپر کی منزلیں نہیں بنتی ہے. پہلے خریدنے والے کے لیے تو جائز ہوا، اس لیے کہ اس نے تو بے استثناء کے طور پر اس کا ایک فلیٹ دیکھا تھا اور اس کو دیکھ کر اس سے معاملہ کیا ہے. لیکن اب آپ دوسرے کسی کو بیچ رہے ہیں جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، اب اس کے اوپر ری سیل ہوتا ہے، بے پر بے ہوتی ہے، اور اس چیز کا وجود نہیں ہوتا ہے، اور آگے جا کر جب اصل نے نہیں دیا تو بیچ والے سبھی ایک دوسرے کے ساتھ شکایتیں کرنے والے، تم نے ہمیں یہ وعدہ کیا تھا. وہ کیا کرے گا؟ اپنے پیسوں سے یا تو وہ بنا دے آپ کو. کچھ لوگ امانت دار دیندار ہوتے ہیں، پیسے لینے کے بعد اس طرح بھی کرنا مجبوری ہوتی ہے ان کی، لیکن ہر ایک تو یہ نہیں کرے گا، اور اس کو دوسرے سے پیسے ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے، اس نے دوسرے کو دے دیے ہیں. یہ اس طرح کے چکر جو آتے ہیں، یہ مجہولیت غرر وغیرہ کی بنیاد پر آئے تو کبھی اصل بے میں بھی خطرہ ہو جاتا ہے. جزیات میں تو نقصان ہوتا ہی ہے. غرر اور جہالت رکھی، اور اب جب چیز آپ کے پاس آئی تو عیب والی آئی، نقصان والی آئی، یا اس شکل میں نہیں آئی، یا ان شرطوں کے ساتھ نہیں آئی جو آپ چاہ رہے تھے، کوئی نہ کوئی ایسا بوجھا اس پر آ گیا، اور جس کی بنیاد پر وہ ملکت پر آپ باوجود مالک ہونے کے اس سے عہدہ آ گیا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس طرح کی کئی پریشانیاں عصر حاضر میں تجارت کے اندر آتی ہے. اس کی وجہ عمومی طور پر غرر اور جہالت ہے. تو یہ غرر اور جہالت سے نہیں روکا گیا تو اس کے نتیجے کے اندر اصل بے جو ضروریات انسانی میں سے ہے، اس کے اندر خلل واقع ہو گیا. تو ان کی رعایت شریعت نے اسی لیے رکھی تھی تاکہ اس کی رعایت ہو. تو یہ توابع اور یہ مکملات کی رعایت کرنا اصل چیز کی بھی تکمیل آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے. آپ نے سودا کیا اور ساری شرطوں کا لحاظ کر کے کوئی غرر اور جہالت باقی نہیں چھوڑی آپس میں، تو یقینی بات ہے کہ اس سے جتنا اطمینان ہوتا ہے خریدنے والے کو دوسری چیزوں سے اتنا نہیں ہوگا ان بنیادوں پر. یہ تو ایک دلیل ذکر کی. دوسری دلیل آگے ذکر کرتے ہیں. اما الدلیل الثانی فإن الحاجیات والتحسینیات بمجموعها تنهض ان يكون كل واحد منها كفرد من افراد ضروریات. یہ بھی بہت اچھی بات فرما رہے ہیں. حاجیات اور ضروریات دونوں میں سے ہر ایک جنس کے اعتبار سے ضرورت ہی کے فرد ہے. ضرورت تو اعلیٰ فرد ہے، اور حاجیت یہ اس سے کم درجے کا ہے، لیکن ہے وہ ضروریات کے ساتھ. آگے اس کو بحث کو ذکر کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہہ دیا کہ حاجیات اور تحسینیات اپنے مجموعے کے اعتبار سے
یہ ضرورت کی جب تکمیل کر رہے ہیں تو ضرورت کا ہی ایک فرد گویا یہ بن گئے، اس لیے ان کی رعایت ضروریات کی رعایت ہوتی ہے. فضروریات من حیث ہی ضروریات انما یحسن موقعها حيث يكون فيها المكلف في سعة وبسطة من غير تضييق ولا حرج، أي حين يتحقق فيها مراعاة مبدأ الحاجيات وحيث تبقى معها خصال معان ومكارم الأخلاق موفرة الفصول مكملة الأطراف حتى يستحسن ذلك أهل المعقول، أي أن يتم هذه الضروريات بالتحسينيات. یہ فرماتے ہیں کہ حاجیات اور ضروریات دونوں میں سے ہر ایک بے اعتبار جنس ہونے کے اعتبار سے ضروریات کے فرد ہوئے، اس لیے کہ ضروریات کے لیے ضروریات ہونے کا سب سے اچھا موقع تب ہوتا ہے جب مکلف بغیر کسی پریشانی اور مشقت کے سہولت اور خوشگواری کے ساتھ اس پر عمل کر سکے. یعنی حاجیات کا لحاظ جب کیا جائے گا تو مکلف کے لیے ضرورت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. فرض پر عمل کرنا آسان ہوا جب ہم نے سنن اور مستحبات کی رعایت کی. رات دن دیکھتے ہیں اس طریقے سے شریعت نے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے ان ضروری چیزوں کے جو لوازمات ہے جب وہ حاصل ہو جاتے ہیں. حاجیات کی تعریف آپ سن چکے ہیں کہ مشقت کے ساتھ وہ چیز ادا ہو رہی ہے. جب حاجیات کی رعایت کر لی تو اب مشقت نہیں آئی، تو ضروریات کے لیے فائدہ ہوا کہ حاجیات نے اس کو مشقت سے دور کر دیا. اس میں مکارم اخلاق کے تمام پہلو اس طور پر آ جاتے ہیں کہ تمام عقل سلیم کے جو حضرات عقل سلیم رکھتے ہیں وہ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ رات دن دیکھتے ہیں آپ کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں، سامنے والا اس معاملے کے اندر مکمل کے ساتھ مکمل کی رعایت کرتے ہوئے، مثلا ایک چیز آپ نے خرید کر اس نے آپ کو کاغذ میں پیک کر دی یا تھیلی میں پیک کر دی، اچھی طریقے سے باندھ کر دی، اچھے انداز میں دی، تو یہ تجارت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ اس دکان پہ جاتے ہیں کہ بھائی فلانی دکان والا تھیلی بھی دیتا ہے، پیکنگ اچھا کرتا ہے یا اچھی طریقے سے دیتا ہے، مال اچھا دیتا ہے. اس طرح کی جتنی بھی شکلیں ہیں یہ سب کی سب مکارم اخلاق رات دن ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت میں بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں بھی. معاملات کا مسئلہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس طریقے کا وہ آپ کا لحاظ کرتا ہے. تو یقیناً یہ حاجیات اور تحسینیات کا خیال نہ رکھنے کی صورت کے اندر ضروریات مشقت اور حرج کا ایک بلندہ بن کر رہ جاتے ہیں. اس بنیاد کے اوپر عادتاً بھی یہ غیر مستحسن سمجھا جاتا ہے. ایک آدمی آپ کو ایک چیز دیتا ہے اور دے کر تھیلی وغیرہ نہیں دیتا ہے تو اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے، کبھی تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہوتی ہے، اب اس نے اس طریقے سے دیا انتشار کے ساتھ یا چیز اچھی طریقے سے باندھ کر نہیں دی، تو آپ ان چیزوں کو بھی بے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا آدمی سودا تو کرتا ہے لیکن کوئی ہمارا ہی رعایت نہیں کرتا ہے اور چیز بھی دیتا ہے تو الل فلل اس طرح دے دیتا ہے. تو پیکنگ وغیرہ ان دکانوں پر لوگ اچھی طریقے سے جاتے ہیں، مال اچھا دیتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں، تو یہ عادتاً یہ چیزیں مستحسن سمجھی گئی. معلوم یہ ہوا کہ حاجیات کی رعایت اور اسی طرح تحسینیات کی رعایت ضرورت کے لیے بھی ضروری ہے. آپ کی دکان پر کوئی نہیں آئے گا، آپ معاملہ کریں گے کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے کریں گے تو سامنے والا آپ کے ساتھ معاملہ کرنے دوسری مرتبہ آئے گا. آپ نے اس کی رقم ادا کی، وقت سے ایک دو دن پہلے دے دی، حالانکہ وقت پر دینا تھا لیکن آپ نے ایک دو دن پہلے ادا کر دی، تو یہ کیا ہوا؟ سامنے والے کو اطمینان ہوا. آپ کو مکان دینا تھا، چابی دینی تھی، پوزیشن میں اس کو دینا تھا، آپ نے مہینہ پہلے اس کو پوزیشن میں دے دیا، تو سامنے والا خوش ہوگا کہ معاملہ کرتا ہے اور ہمیں ہماری چیز جلدی دے دیتا ہے. قرض لیا آپ نے کسی سے، اب ادا کرنا ہے. یہ سارے جتنے معاملات ہیں ان کے اندر جو یہ اس طرح کے مکملات ہے یہ اصل چیز کو تقویت دیتے ہیں. رات دن زندگی میں انسان دیکھتا ہے ان چیزوں کو. الدلیل الثالث ان كل حاجین و تحسین انما هو خادم للاصل ضروری ومونس به ومحسن لصورته الخاصه اما مقدمه له او مقارنا او تابعا فهو يدور بالخدمه حواليه فهو احرى ان يتأدى به الضروری على احسن حالاته. حاجی اور تحسینی ضروری کے خادم ہے اور اس کی صورت خاصہ کی زیبائش کا سامان ہے. خادم و مونس انس پیدا ہوتا ہے جس دکان پر آپ جاتے ہیں، جس آدمی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں اور وہ حسن معاملہ آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ دوسری مرتبہ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. یہ اس کے لیے زیبائش اور اس کے لیے مونس کا سبب بنا.
اس کے ساتھ یا اس کے وجود میں آنے کے بعد اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان دونوں کی مدد سے ضروری بہتر سے بہتر شکل میں انجام پاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی، اور پھر آدمی آپ کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرتا ہے. کبھی کبھار دھوکہ بازی بھی ہوتی ہے. خیر وہی ہماری بحث سے خارج ہے، یہ ایک خارج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. کبھی ایک آدمی آپ نے قرض دیا، وقت سے پہلے دے دیا، اور آپ کو ہدیے وغیرہ بھی دیے، آپ چکر میں آ گئے کہ یہ آدمی ہم سے قرض لیتا ہے، وقت پر ادا کر دیتا ہے، اور پھر ایک مرتبہ بڑا قرض لے گا اور پھر رفو چکر ہو جائے گا. رات دن اس طرح بھی ہوتا ہے. لیکن ایسے سماج اور سوسائٹی میں کم افراد ہوتے ہیں. عام متن تو اپنی شاخ باقی رکھنے کے لیے تجارت کے اندر لوگ سامنے والے سے اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں. جو شخص بھی ضروری کے مکملات پر غور کرے گا تو خود بخود وہ اس نتیجے تک پہنچے گا. جیسے مثال دے رہے ہیں نماز کے سلسلے کے، وَيَدْهَرُ ذَلِكَ مِنْ خِلَالِ النَّظَرِ فِي مُكَمِّلَاتِ ضروری فَإِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا تَقَدَّمَتْهَا الطَّهَارَةُ أَشْعَرَتْ بِتَأَهُّبٍ لِأَمْرٍ عَظِيمٍ. ہمارے بزرگوں اور صوفیاء کرام کو ہم نے دیکھا نماز کے اہتمام کے لیے وضو کا بھی بہت اچھی طریقے سے اہتمام، وضو کی ایک ایک چیز کو، مستحب کو، مندوب کو، نور الہدیٰ کے مصنف کی بتلائی ہوئی ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے، اس میں سنتیں بھی بہت زیادہ ہیں، نوافل مندوبات کو بھی ذکر کیا ہے. تو مشائخ کو دیکھا گیا کہ وضو کرتے ہیں تو وضو میں بہت اچھی طریقے سے وضو کرتے ہیں. احسن الوضو حدیث شریف میں بھی ذکر کیا. تو وضو کا اچھا ہونا نماز کے حسن کی طرف لے جاتا ہے. تو نماز سے پہلے طہارت انسان کو ایک بڑی عبادت کے لیے تیار ہونے کا احساس دلاتی ہے. پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قبلے کی طرف چہرہ کرتا ہے، تو نظر ادھر ادھر نہیں جاتی، ایک سمت میں متعین ہے. یہ قبلہ کی بھی برکت ہوئی، ہرجائی نہیں ہوا، یکجائی ہوا. اس طرح اس کو ایک عظیم ہستی کے سامنے حاضر ہونے کا احساس دلاتا ہے. کھڑا ہے، قبلے کی طرف چہرہ ہے. اسی طرح جب وہ نیت کرتا ہے تو دل میں خشوع اور خضوع کے احساسات پیدا ہوتے ہیں. پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد اس کے مکمل کے طور پر سورت کو بھی ملاتا ہے. پوری نماز میں بار بار تکبیر کہنا، تسبیح پڑھنا، تشہد پڑھنا، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہے، اور بار بار اس کو یہ تنبہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عظیم رب کے سامنے حاضر ہے، لہذا اس سے غافل نہ رہنا چاہیے. بار بار اللہ اکبر کا ورد ہو رہا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تکبیرات انتقالیہ میں اللہ اکبر سکھلایا گیا. آدمی جب کسی بڑے سے قریب ہوتا ہے تو خود بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. کلکٹر کے پاس، ڈی ایس پی کے پاس آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بڑے آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو یہ اپنے کو بھی کچھ بڑا سمجھنے لگتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوئے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، بار بار اللہ اکبر کا ورد رہا، اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی ذکر کی، کہیں ہماری بڑائی نہ آ جائے، اس کے لیے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی رکھا. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رکوع میں گیا، تیری کیفیت خود بتلاتی ہے کہ تو اکبریت کی شان میں نہیں ہو سکتا، تو جھکا ہوا ہے، تو قیام کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو سجدے کے اندر ہے، انتہائی آخری عاجزی اور مسکنت کا درجہ، تو کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کر کے اللہ کی کبریائی اور سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کے ذریعے اپنی کمی کے وہ بے عیب ہے، میں تو عیب والا ہوں، میری ذات، میں رکوع کا محتاج، سجدے کا محتاج، اور پھر اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے سانس کے لیے اس کا محتاج، اپنی زندگی کے وجود کے لیے اس کا محتاج، ہر شکل کے اندر ہر اعتبار سے ہم اس کے محتاج ہے. اب جب نماز میں کھڑے ہو کر اس کا تصور کریں گے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور اسی طریقے سے تشہد، ساری عبادتیں، ساری جانی مالی بدنی اللہ کے حوالے کی، پھر درود شریف کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا لحاظ فرمایا، اور پھر درود شریف کے بعد کی دعا انی ظلمت نفسی کے ذریعے اپنے ظالم ہونے کا احساس، پھر اللہ کی مغفرت، اور مغفرت بھی ایسی لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا. یہ سارے تصورات ہے، یہ پوری نماز کی ایک ایک کیفیت کی طرف، یہ جو سنتیں، نماز کے مستحبات، نماز کی تکبیرات، تسبیحات، انسان جب ان تمام کو کرے گا تو یقیناً یہ فرض نماز جن کیفیات کے ساتھ ادا ہوگی، دوسری فرض نماز اس کیفیت سے ادا نہیں ہوگی. تو وضو بھی اچھی طریقے سے، مسواک بھی، مسواک کی سنت کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، کم سے کم ایک ہلکا سا بھی پھرا لیا،
ہماری نماز تو اس کیفیت والی نہیں ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھی، جماعت کی فضیلت ملی، اسی طریقے سے مسواک کے ساتھ پڑھی تو مسواک والی ملی، اور اس طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ جب سنت ہے دعاؤں کے ساتھ، وہ دعائیں جو حدیث شریف میں ثابت ہے وضو کرنے کی، ان دعاؤں کے پڑھنے کے ساتھ آدمی جب وضو کرتا ہے تو یقیناً ان کیفیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اہل اللہ کے چہروں کی جو رونقیں ہیں وہ انہی وضوؤں کی ان کیفیتوں کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس سے نوازا۔ یہ مکملات جو ضروری کی حفاظتی چہار دیواری کی حیثیت سے جو کام کر رہے ہیں، ضروری کے خادم اور اس کے لیے باعث سے تقویت ہے۔ اس طرح یہ بات بھی سامنے آئی کہ مکملات میں سے ہر ایک یا چند کے نہ پائے جانے سے ضروریات میں خلل بھی لازمی ہے۔ اگلی بات جو کہی تھی وہ ضروریات کی حیثیت سے کہی تھی، اب باقی دو کی مطلقاً دونوں برابر تو نہیں ہے، ضروری اور حاجی تحسینی۔ یقینی بات ہے ضروری کا درجہ اعلیٰ ہے حاجیات سے، حاجیات کا تحسینیات سے، اور حاجی اور تحسینی دونوں مل کر ضروریات کے لیے مکمل ہے، لیکن نفس مکمل اور مکمل میں کمالت جس کیفیت کی بھی آئی کمال دونوں کے مجموعے سے ہی تو ملتی ہے، مکمل اور مکمل کے ملنے سے ہی مکمل طور پر تکمیل ہوگی۔ اس طرح یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ حاجیات اور تحسینیات میں مطلقاً خلل، ضروری میں کچھ نہ کچھ تو خلل واقع کر ہی دیں گے، اس لیے کہ مکمل کے خلل سے مکمل میں لازماً خلل کچھ نہ کچھ پڑے گا، کم درجے کا ہوگا لیکن پڑے گا ضرور۔ آگے اس کے سلسلے کے اندر کچھ احکام اور اس سلسلے کا ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں۔ انسحاب هذه المعنى على الاحکام التکلیفیہ التي لم يتأکد الطلب فيها، غیر موقت طلب والے جو تکلیفی احکام ہے اس میں اس قاعدے کا وجود، سنن غیر موقدہ ہے، مباح ہے، مندوب ہے، اس قسم کے احکام ان کے سلسلے میں بھی بہت اچھی بات ذکر فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ مِمَّا يُؤَكِّدُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ وَيُوَثِّقُ صِحَّتَهَا وَاعْتِبَارُهَا فِي الْوَاقِعِ وَالْوُجُودِ النَّظَرُ فِي الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ مِنَ الْإِبَاحَةِ وَالنُّدُوبِ وَالْكَرَاهَةِ حَيْثُ إِنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ رَغْمَ عَدَمِ تَأَكُّدِ طَلَبِهَا وَجَزْمِهِ قَدْ تَكُونُ مَطْلُوبَةً بِالنَّظَرِ الْكُلِّيِّ إِلَيْهَا نَظَرًا لِكَوْنِهَا خَادِمَةً وَمُكَمِّلَةً لِلضَّرُورِ مِنَ الضَّرُورِيَاتِ الْخَمْسِ۔ بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مستحبات، آداب، مکروہ تنزیہی، نفین میں ان چیزوں پر جب غور کریں تو اس قاعدے کی عملی تک انطباق کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہے، جو اس کے صحیح ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اگرچہ یہ احکام مؤقت طور پر مطلوب نہیں ہے، سنن غیر موقدہ ہے، لیکن بہرحال ان کی مطلوبیت کا تعلق ضروریات خمسہ کلیہ سے ہوتا ہی ہے کہ یہ ان میں سے کسی کے خادم یا مکمل کے درجے میں آتے ہیں۔ آگے وضاحت کے ساتھ فرماتے بیان ذلك ان البما مثلا رغم استواء طرفي طلب الفعل والترك فيه فانه قد يكون خادما لاصل كلي او ناقضا لذلك الاصل۔ مباح عمل میں اگرچہ کرنے نہ کرنے دونوں کا اختیار شریعت نے ہمیں دیا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کسی اصل ضروری کا خادم ہوتا ہے اور کبھی اس سے متصادم۔ ان دونوں صورتوں میں اس کے الگ الگ احکام شریعت کی طرف سے آئیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ذکر کرتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک چیز مندوب قرار دی، کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں، لیکن کرو تو ثواب، یقیناً جب اس میں ثواب ملتا ہے تو اور نہ کرو تو گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس باتی پہلو کے اندر کرنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح اگر وہ مکروہ تنزیہ ہے تو نہ کرنے میں ثواب، اور کرنے میں تنزیہ ہے عمل کے ساتھ جواز بھی آ جاتا ہے، کراہت کے ساتھ نفس عمل جائز ہو جاتا ہے، لیکن وہ جواز کا وہ درجہ نہیں رکھتا ہے جو بچنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی مثالوں کے ساتھ یہ سمجھا رہے ہیں، آگے بھی بتلاتے ہیں، مثلا کھانے پینے کی چیزیں، لباس وغیرہ، سواری وغیرہ، ہر ایک سے استفادہ بذات خود جائز ہے، لیکن کلیے کے اعتبار سے دیکھیں تو نظر آئے گا کہ یہ اصل ضروری اقامت حیات، زندگی کا خادم ہے، لہذا اس طرح وہ مندوب اور مستحب ہوا۔ ایک آدمی پیدل جا کے کوئی کام کرے اور ایک آدمی سواری پر سوار ہو کر جاتا ہے، یقیناً ایک تو یہ ہے کہ اس کا قریب کا کام ہے اور پیدل چل کے بھی اس کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا کچھ چل لیا تو صحت اچھی ہوئی۔ یہ گفتگویاں یہاں نہیں ہے، اس طرح کی چھوٹے موٹے جزیات سوچا نہیں جائے گا۔ یہاں اتنا بتلاتے ہیں کہ مثلا ہمارے پاس کھانا پینا ہے، کھایا ہم نے تو یقیناً کھانے کے بعد جسم میں سستگی آتی ہے، یعنی وہ کھانا نہیں جو 3 حصے بھی نہ کرے، مکمل ایک ہی حصہ رہے، لیکن کم سے کم اتنی بات ضرور ہے کہ ایک آدمی تھوڑی کچھ اس کو بھوک لگی ہے، اس موقع پر مطالعہ کرنے کا جی نہیں چاہے گا، اس موقع پر کوئی کام کاج کرنا جی نہیں چاہے گا۔ اسی طریقے سے لباس، ایک
لباس وہ ہوتا ہے جو صرف ساتر ہوتا ہے یا سادہ ہوتا ہے، اور ایک لباس وہ ہے کہ جس کے اندر وریشہ بھی ہے، سوآتکم وریشہ. تو لباس بھی انسان کی قدر کرواتا ہے، یا خود انسان اپنے لباس سے احساس قہتری میں مبتلا نہیں ہوتا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اظہار تمہارے جسم سے ہو، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہو، تمہارے لباس سے ہو، لیکن وہی بات تکبر نہ ہو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھا جائے. سواری کے طیبات، سواری ہے، بہت سے لوگوں کی عادت ہے گاڑی رکھتے ہیں لیکن دھکے والی گاڑیاں ہی رکھتے ہیں. جب آپ ان کو کرائے پر لو اور ان کی گاڑی میں سفر کرو تو آپ کا سفر پریشان کو نہیں ہو، راستے میں ٹھہر کر ہی تکلیفیں، گرمی برداشت کرو، ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈی برداشت کرو. یہ اس طرح کی چیزیں بھی کبھی کبھار پیش آتی ہے. تو شریعت مطہرہ نے اتنا چاہا ہے کہ بندے کے پاس وہ سواری نہیں جو اتنی آرائش کا درجہ ہو. 1 کروڑ کی گاڑی لی، یقینی بات ہے کہ یہ روپیہ اللہ کے دوسرے غریب محتاج بندوں کے اوپر بھی آپ استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ اس کی بنیاد کے اوپر یہ کرو کہ نہیں میں سواری کم درجے کی رکھوں تاکہ اللہ کے بندوں کو دوں. تو یہ آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے گاڑی کا انتظام کریں، اپنی سہولت کے اعتبار سے لباس وغیرہ اچھا رکھیں. یہ مندوبات اور مستحبات میں سے ہے. آپ کی زندگی کی تکمیل ہوگی. ایک آدمی پریشانی میں ہی کوئی کام کرتا رہتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی میں تھکاوٹ زیادہ ہوگی. تو جتنی تھکاوٹ کے ساتھ وہ کام کرے گا کام میں اتنی چستی نہیں رہے گی. اس لیے شریعت نے ان چیزوں کو خادم کے طور پر رکھ کر ہمارے لیے فائدہ بھی پہنچایا. اسی طرح کھانا پینا، بیویوں سے تعلق قائم کرنا، خرید و فروخت، دیگر مال حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنا بذات خود جائز ہے. کوئی فرد ان میں سے کچھ کو اختیار کرے کچھ کو چھوڑ دے تو جائز ہے، اور کچھ افراد بھی ایسا کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر تمام افراد ان مباح عمل میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو ضروریات کا ترک لازم آئے گا. بہت اچھی بات فرما رہے ہیں، اور ایسی صورت میں اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا. كذلك فإن الأكل والشرب والزوجات والبيع والشراء ووجوه الاكتسابات الجائزة مباحة بالأصل، فإذا اختار أحد هذه الأشياء على سواها فذلك جائز، أو تركها الرجل في بعض الأحوال أو الأزمان أو تركها بعض الناس لم يقضه ذلك. مسجد کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سنن غیر موقدہ بھی بیچارے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم جیسے لوگوں کی تلافی ہو جائے، یہی پتہ نہ چلے. رمضان مبارک میں اس سال سے اگلے سال غیر مسلموں کو دعوت دی تھی ویلفیئر ہاسپٹل کے اندر. عصر کی نماز ہم لوگوں نے وہاں پڑھی، ان لوگوں نے دیکھی، کچھ لوگوں نے سنتیں پڑھی، کچھ لوگوں نے دیر سے آئے اور جماعت میں شریک ہو گئے. تو بعد میں یہ پوچھنے لگے غیر مسلمین کے اس نے تو پڑھی انہوں نے نہیں پڑھی، اور وہ سب کے ساتھ شامل ہو گئے. تو ان کو بتلانا پڑا کہ یہ 4 رکعتیں ایسی ہے جو غیر موقدہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب فرض قائم ہو گئی تو اب اس کو نہیں پڑھنا ہے. ان چیزوں کو پہلے اس سے پہلے پڑھ لیا جائے یا کبھی بعد میں پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گنجائشیں ملی ہے فرض کے بعد. اس طرح ان کو ہم نے سمجھایا تو کہ تو بہت آسان مذہب ہے، یعنی یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے روزانہ اللہ پاک کی طرف سے یہ سنتوں کا. اور پھر یہ نمازوں کو انہوں نے جن جن کیفیات سے دیکھا عجیب و غریب انداز میں سوال کیے، کیونکہ ایک آدمی پہلے ہی مرحلے میں کوئی چیز دیکھے اور نئی نظر آتی ہے. ہم تو بچپن سے بوٹے کھاتے کھاتے رکوع سجدے کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے تو رکوع سجدہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن کوئی بیچارہ نیا مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، عادت نہیں ہے زندگی بھر کی. یہ تو بچپن سے عادی ہو گئے، لیکن اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کبھی کبھار. بچپن سے عادی ہو گئے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کبھی توفیق میسر نہیں ہوئی تو وہ جو غیر سنن خلاف سنت طریقے سے رکوع کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں وہ زندگی بھر اسی طرح رہتے ہیں. حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، فرماتے تھے وضو کرتے تھے، ایک مرتبہ اتفاق سے پانی زیادہ بدن پر گر گیا. مولانا نے فرمایا، وہ دوسرے انداز میں فرمانا چاہتے تھے ہم تو زندگی کھپ گئی 50 سال 51 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی، 40-45. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم تو وضو کرتے بھی نہیں، ہم کو تو وضو کرتے بھی نہیں آتا، دیکھیے اتنا بگڑ گیا. تو ایک دوسرے استاد تھے ہمارے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ظاہر ہی کی تو ہے پانی، لیکن ہمارا وضو اگر ہمیں غرم محجلین فرما دے. مولانا فرماتے تھے کہ میرا اشارہ اس کی طرف ہی تھا، ظاہر تو نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے ظاہر سے بتلایا کہ دیکھو ایک وضو کے اندر ہمارا کپڑا اتنا زیادہ بگڑ گیا ہے تو ہمارا باطن کتنا بگڑا ہوا. تو کبھی کبھار یہ مستحبات یہ سنن غیر موقدہ اگر بالکل ادا نہ کی جائے اور کوئی ادا کرنے والا نہ رہے تو یقیناً
شریعت مطہرہ نے اس کو جب غیر موقت درجے میں بھی رکھی ہے تو کبھی کبھار تو کر لیا جائے اس کو. یہ کہنا چاہتے ہیں حفظ نفس میں، حفظ مال میں، حفظ نسل میں، ان سب کے اندر اس طرح کے خادم اللہ پاک نے رکھے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے نیند کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، آدمی آرام نہیں کرتا ہے تو یقیناً اس کے نفس کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو شریعت نے حفظ نفس فرمایا. اور اسی طرح غفلت میں بھی نہ بیٹھا رہے، کچھ کام نہ کرے. حضرت عمر کوڑا لیتے تھے، دین دنیا کا کوئی کام نہ کرنے والا، پھر وہ نورا نہ کھوتوار ہے، وہ غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں ہی دیکھتے رہتے ہیں، سماج کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کے عنصر بن جاتے ہیں ایسے لوگ. تو حفاظت نسل کے اندر اسی طرح حفظ مال میں بھی اللہ نے مال دیا ہے لیکن چھوٹی موٹی چیز کو بھی ضائع نہ کرے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک چنے کا دانہ گر گیا کھاتے کھاتے، حضرت نے اس کو بہت تلاش کروایا. کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے کہ اشرف علی تجھے ایک چنے کی نعمت دی تھی، وہ بھی تو نے ضائع کی اور اس کے اوپر یہ نہیں رکھا ایک چنے سے ہی تو اتنے چنے سب بنتے ہیں. تو اللہ کی چھوٹی نعمت کی بھی قدر کی جائے، بڑی نعمت کی بھی قدر کی جائے. یہ چھوٹی نعمتیں ہماری اس مال کی حفاظت کرتی ہے، یہ چھوٹی چیزیں ہماری نسل کی حفاظت کرتی ہے، اولاد کے سلسلے میں بھی. تو یہ تمام مقاصد میں اس طرح آیا تھا. اسی طرح آگے انہوں نے ایک اور بات بھی فرمائی، اضافة الى ذلك فإن النزهة في البساتين والسماء تغريد الحمام والغناء المباح واللعب المباح فمثل هذا مباح بالجزء فإذا فعل يوما ما أو في حالة ما فلا حرج فيه فإن فعلت دوما كان مكروها ونسب فاعله إلى قلة العقل وإلى خلاف محاسن العادات وإلى الإسراف في فعل ذلك المباح. یہ فرماتے ہیں باغ وغیرہ میں تفریح کی غرض سے جانا. طالب علم ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک محنت کرنے والے، پڑھنے والے، ہفتے تک محنت کرنے والے، اب وہ تفریح کے لیے ندی کنارے نکل جائے، باغ بغیچوں کی طرف نکل جائے تفریح کے لیے، تو یہ اس آدمی کے لیے ہے جس نے دماغ کھپایا ہو. جن طلباء نے اپنے دماغ کو پیک ہی رکھا ہے، کمپیوٹر کو نکالتے ہی نہیں ہے، اس کو صرف ہی نہیں کرتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ ان کے لیے کیا تفریح. بے روزے دار کے لیے افطار کے موقع پر بے روزے کے لیے کیا خوشی، اس کو جو روزے دار ہوگا اس کو خوشی ہوتی ہے. تو تفریح کے لیے کبھی کبھار جب آدمی کی طبیعت اکتا جائے یا کبھی جی چاہے کہ باہر نکلیں تو شریعت نے اس قسم کے مباحات امور میں کسی بغیچے میں چلے گئے، اہلیہ کو لے کر گئے، بچوں کو لے کر گئے، شریعت میں منع نہیں ہے. پردوں کا جو لحاظ کرنا ہے اور دوسری جو چیزیں متعلقات ہیں اس کا لحاظ کر کے جائے، لیکن شریعت نے منورنجن سے منع نہیں فرمایا. ہماری بچیاں جو غیروں کے یہاں چلی جاتی ہے اس میں کچھ ہمارے گھر ایسے پابندی والے ہوتے ہیں کہ بچوں کو لے کر کبھی باپ کو فرصت نہیں ہوتی ہے باہر نکلنے کی. دوسروں کے بچے جاتے ہیں، دوسروں کی بچیاں جاتی ہے. اب وہ اسکول کالج میں گئی، اس نے بتلایا کہ ہم فلانی جگہ گئے تھے، ہمارے ابا لے گئے تھے، یہ وہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے. تو پھر اولاد کو اپنے ماں باپ سے تھوڑی نفرت ہوتی ہے. بڑا مالدار نہیں ہے، پیدل بھی تھوڑا کچھ چل کے لے جا سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں شریعت. لیکن اب یہ کیا ہے، استحباب کے درجے کی زندگی کے مکملات کے لیے میاں بیوی کے تعلقات استوار رہے، لیکن ہر وقت حضرت گاڑی پر ہی بیٹھے رہے، پورے دن کام کاج کے لیے جائے اور بیوی مطالبے ہی کرتے رہے، مجھے آج فلانی جگہ لے جانا ہے، فلانی بچے مطالبے کریں، تو یہ کثرت سے کریں گے تو ضروریات میں خلل واقع ہوگا، روزی میں بھی خلل واقع ہوگی، اوقات میں بھی خلل واقع ہوگا، عبادات کی ادائیگی میں بھی کمی ہوگی. یہ سب چیزیں اس طرح کی ہوتی ہے. لیکن اگر کبھی کبھار کر لیں، کبھی چھوڑ دیں، کچھ افراد کریں کچھ چھوڑیں تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن زندگی کا معمول بنا لے تو جو چیزیں مستحبات ہے جائز. اچھا، انہوں نے ایک لفظ ذکر کیا ہے الغناء المباح. ایک تو یہ ہے کہ پرندوں کی چہچہاہٹ، باغ بغیچے میں آپ گئے، کانکڑیا میں گئے اور اسی طریقے سے بروڈا سیاجی باغ میں گئے، بھروچ کے اندر بھی تفریح کے 2-4 مقامات ہیں وہاں گئے، اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ جائز ہے، منع نہیں ہے. والغناء المباح، مباح گانا انہوں نے فرمایا، یعنی اشعار ہے، نعت ہے، حمد ہے، یا کبھی کچھ غزل وغیرہ ہے جس کے اندر کوئی عشقیہ اشعار وغیرہ، اور عشقیہ میں بھی اتنے برے اشعار نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اشعار ہے، اللہ پاک کی حمد ثنا بیان ہے. یا کبھی ویسے ہی کچھ چیزیں ہوتی ہے، کبھی آدمی اکتا جاتا ہے کام کاج کرتے ہوئے تو کچھ سن لیتا ہے، لیکن اس سننے کے اندر عادت اپنی بدل لے. سنت میں ناچ گان کی چیزیں ہوگی اور اس کے اپنے لوازمات کے ساتھ وہ آئے گی. بلکہ اب تو حمد و ثنا بھی لوگوں نے لوازمات ایسے کر دیے ہیں کہ اچھی چیز سننی ہو تب بھی آدمی کو دف وغیرہ اور کچھ اس قسم کی سریلی چیزیں گانے کی شکل میں بنائی جاتی ہے کہ اچھے اشعار بھی سننے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ BBC سنتے تھے، بیچ کے اندر پھر
اس کی خبروں کے بعد درمیان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ آوازیں اس طرح کی سریلی اور کچھ نہ کچھ چیزیں حضرت اس کو آہستہ کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ مجبوری ہے ہماری، ہم اصل تو خبر سننے کے لیے سن رہے ہیں. وہ تو اللہ والے تھے اور مفتی حضرات تھے، کسی خبر کو سننے میں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے. ہم تو صرف خبر کو اعلیٰ سبیل الخبر سن لیتے ہیں اور وہ اعلیٰ سبیل العبرت سنتے ہیں. سنی چکے آپ، بزرگ کسی کی دکان پر گئے، سکہ دیا، دکان والے نے کہا کہ سکہ کھوتا ہے، وہیں وہ بے ہوش ہو گئے. لوگ گھبرا گئے، ہوش میں آئے، دکان والے نے کہا بھائی میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا تھا، کھوتا سکہ لے کر آئے تھے تو میں نے کہا کہ یہ سکہ کھوتا ہے، بس اتنا ہی کہا. یہ بے ہوش ہو گئے، معلوم نہیں کوئی بیماری ہے یا کیا ہے. جب وہ بزرگ ہوش میں آئے، لوگ اس کو، دکان والے کو، بڑے آدمی تھے بزرگ لوگ، دکان والے کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے کہ اس کو مارے. ہوش میں آئے تو بزرگ نے کہا کہ بھائی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو مجھے آخرت کی یاد دلا دی. اس نے مجھے کہا کہ یہ سکہ کھوتا ہے تو دنیا میں تو یہ کھوتا سکہ بدل کر میں دوسرا لے کر آ جاؤں گا اور دکان سے مال مل جائے گا. لیکن اللہ پاک کے دربار میں جب میری حاضری ہوگی حساب کتاب کے وقت اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تیرے اعمال کھوتے ہیں، تیری نماز قابل اعتبار نہیں ہے، تیرے روزے، اسے ہم یہی سمجھ رہے ہیں، ہمارا حال جو ہے وہ ہم جانتے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر میں مجھے ایک دم آخرت کی یاد آئی اور اس میں غشی ہو کر میں گر پڑا، غشی آ کر. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کی باتیں ہی الگ ہوتی ہے، وہ فوراً ان چیزوں سے اس چیز کی طرف جاتے ہیں. حضرت مولانا پیر طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب کے صاحبزادے باہر رہتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا کہ والد صاحب یہ ٹریفک کے جو اصول اور ضابطے حکومتوں نے وضع کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر اس کی رعایت کی جائے تو کبھی ایکسیڈنٹ نہ ہو. اب یہ بات چل رہی تھی ٹریفک کی، کسی کے ایکسیڈنٹ کی اور اس طرح کی. حضرت نے کہا کہ ہاں بھائی بس شریعت بھی ایسی ہی ہے، اس کی رعایت کی جائے تو زندگی میں کوئی اس طرح کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے. شریعت کی رعایت کرتے ہوئے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی پوری اطمینان سے گزرتی ہے. یہ اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی نظریں آخرت کی طرف زیادہ، رات دن ان کی محنت اس طرف کی ہوتی ہے تو ان کے سامنے وہاں کے حقائق کھلتے ہیں اور یہاں دلی کے خواب میں چیخ رہے ہوتے ہیں. خیر، تو یہ مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ ایسی ہلکی پھلکی مباح چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن مباح چیزوں میں بھی آدمی حد سے زیادہ اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو یقیناً اس کی بنیاد کے اوپر پھر یہ ہوتا ہے کہ چیز تو مباح تھی. اب ہمارے بزرگوں نے پتنگ بازی سے، کبوتر بازی سے اور اس طرح شکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنے سے اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے منع کیوں کیا؟ اس طرح موبائل بھی آئے گا، جائز چیزیں بھی دیکھیں تب بھی اپنا اوقات ضائع کر رہے ہیں آپ، اس لیے کہ پھر اس کا اثر دوسرے کام کاج کے اوپر پڑتا ہے. بہت سے لوگ اپنے لے کے بیٹھے ہی رہتے ہیں زندگی میں کئی گھنٹوں تک اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو جسم کے لیے بھی نقصان، آنکھوں کے لیے بھی، دماغ کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے عبادتوں میں کمی، روزی روزگار کمانے کے اندر بھی کمی، پھر وہ اچھی طریقے سے کام کاج نہیں کرے گا، اس کا دھیان، اس کی توجہ اس طرف ہوگی. تو ایک جائز چیز بھی اگر ہوگی، میں جائز کی شرط لگانے کے بعد کہہ رہا ہوں، تب بھی جواز والی چیزوں کے اندر بھی آدمی اپنے وقت کو جواز سے زیادہ فرض جیسا اس کو ضائع کرنے لگے تو یقیناً زندگی کے تمام اعمال میں خلل واقع ہوگا، عبادات کے معاملات میں بھی، معاشرتی چیزوں میں بھی، معاملات میں بھی. جیسے آپ سن چکے ہیں، بچے کو اسکول میں پوچھا کہ تمہیں کیا بننا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ایک نے کہا کہ مجھے اسمارٹ موبائل بننا ہے، آئی فون بننا ہے. پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ مجھ سے زیادہ آئی فون سے ہی محبت کرتے ہیں، ہر وقت میری ماں بھی لے کے کہتی رہتی ہے، میرے باپ بھی، تو میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش کہ اللہ پاک نے مجھے آئی فون بنایا ہوتا. یہ ایک چھوٹا سا بچہ حقائق کا اظہار کر رہا ہے کہ انہوں نے جن چیزوں میں وقت ضائع کرنا تھا میرے ساتھ وقت نہیں لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں جو آپ سنتے ہیں اور صحابہ کرام کے ساتھ جو تعلقات، اپنے ازواج کے ساتھ جو تعلقات، اوقات کو ان کے پیچھے تھوڑا صرف کرنا، تعلیم و تربیت کے لیے، تفریح کے لیے. حدیث ام ذرا سن چکے ہیں آپ بخاری شریف میں اور حدیث شریف کی کتابوں میں. آخر چند شوہروں کے سلسلے میں ان کی بیویوں کی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا رہے ہیں، حضرت عائشہ کو سنا رہی ہیں، انہوں نے جو سنا وہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنتے ہیں. یہ سب چیزیں جواز کے درجے کی جتنی ہے، اس کے ذریعے آدمی پھر فریش ہو جاتا ہے، ذہن بھی فریش. جنہوں نے ذہن لگایا ہو کتابوں کے لیے تو ان کو فریش ہونے کی قدر ہوگی، جنہوں نے پیٹی پیکی رکھا ہے تو ان کو فریش ہونے کا سوال ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے، جیسے میں ابھی کہہ چکا ہوں بے روزے دار کا. تو یہاں پر بھی اس طرح ہے، اس قسم کی چیزیں جائز حد تک ہے تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے. یہ کتنے درجے کی؟ اب کوئی خشک صوفی بن جائے
اور کسی بھی طریقے سے تفریح کو بھی پسند نہ کرے، اور اس طریقے کی اللہ کی تغیر خلق اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب و غریب چیزیں رکھی ہے، قدرت کے کمالات وغیرہ، غیر ذویل ارواح چیزوں کی طرف جائے۔ بڑے بڑے ڈیمپ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے سبز و شادابی ہوتی ہے، زو ہوتے ہیں جس میں کچھ جانوروں کو دیکھنے کا، یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جس سے آدمی کی ذہن کو تفریح ہو جائے اور پھر وہ اپنے کام کاج کے اندر مخلہ بھی تباہ ہو کر اچھی طرح کرے، یہ بھی نہیں کہ اس کو مقصود بالذات بنا دیا جائے۔ ان تمام مثالوں کے ذریعے مصنف یہ ہمیں واضح کر رہے ہیں کہ مباح افعال کے احکام اصل ضروری کے ساتھ اس کے تعلق کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ وہ فعل جو بذات خود مباح ہوتا ہے، اپنے کل کے اعتبار سے کبھی واجب، کبھی مندوب، کبھی مکروہ اور کبھی حرام ہوتا ہے۔ ایک چیز جائز ہے لیکن آپ اس میں اسراف کر رہے ہیں تو فقہا اس کو مکروہ کہیں گے۔ کبوتر بازی، جانوروں کے شکار کی ابھی جو میں نے مثالیں دی، اس قسم کی جتنی چیزیں ہوتی ہے جائز چیزیں دیکھیں آپ موبائل کے اندر، اور اس کے باوجود یعنی کتاب دیکھ رہے ہیں، کوئی مضمون ہے، اس طرح کی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، تب بھی اس کے اندر بھی آپ کے لیے کبھی کبھار اس کو چھوڑنا ہوگا۔ تو شریعت مطہرہ نے عام اعتبار سے تو اس کو مباح رکھا، لیکن اور وہ تقویت دے رہا ہے اصل کو، لیکن کبھی کبھار وہ مباح سے بھی روکا جائے گا جب وہ فرائض وغیرہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے۔ مباح کی طرح یہی حال مندوب اور مکروہ اعمال کا بھی ہے، کبھی کبھی اپنی ذاتی حیثیت سے مندوب عمل کل کے اعتبار سے واجب ہوتا ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں کل اذان فی المساجد والجوامع، مسجد میں اذان دینا، نماز با جماعت کی پابندی، عیدین کا قیام، عمرہ کی ادائیگی، جیسے تمام نوافل اپنی ذات، یہ تو دو چار مثالیں دی انہوں نے۔ اس کے علاوہ بھی شریعت مطہرہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، ہر عمل کے ساتھ مندوب کا، چاہے وہ عبادات سے ہو، عقائد سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، شہادات سے ہو، مخاصمات سے، ان تمام چیزوں کے اندر یہ، لیکن کل کے اعتبار سے واجب۔ بالفرض اگر کسی عمل میں، آپ سن چکے ہیں شرح وقایہ کے حاشیے کے اندر عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی بستی والے اذان کو چھوڑ دے تو امام وقت ان کے ساتھ جہاد کرے گا، حالانکہ شاعر اسلام میں سے ہے، فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ایسا شعیرہ ہے کہ جو اسلام کی نمائندگی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بستی میں جاؤ اور وہاں اذان کی آواز سنو تو پھر اس بستی سے جہاد نہیں کرنا ہے، اذان کی آواز آئی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ خیر، تو یہ اس بات کی مثالیں ہیں کہ یہ تمام نوافل اپنی ذاتی حیثیت سے تو مندوب ہے لیکن کل کے اعتبار سے واجب۔ اس بنیاد پر کہا گیا کہ بالفرض اگر کسی عمل میں مطلق طور پر خلل ہو جائے، یعنی علی الاطلاق اس کو چھوڑا جائے، تو ایسا شخص مجروح ہوگا۔ کسی شہر کے تمام باشندے ان مندوب اعمال میں سے کسی عمل کے ترک کا اجماعی فیصلہ کر لے تو ان سے قتال کیا جائے گا۔ اذان وغیرہ کے متعلق، جمعہ کے قیام کے وغیرہ، یہ سارے شعائر، اس لیے کہ ان کا بالکلیات اب شاعر اسلام کے اظہار سے متصادم ہے۔ نیز حفاظت دین جیسے اصل کلی میں بھی خلل کے مترادف، اس لیے کہ یہ مندوبات اور مستحبات بھی تو دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یقینی بات پر اس کا نقصان یہی ہوگا۔ یہ اس طرح کی کئی چیزیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، آگے اور بھی دوسری مثالیں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔